جی السلام علیکم۔ جرمنی کے شہر برلن سے میں مابش خان اس وقت آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں۔ سوچا تو کوئی اور ٹاپک تھا، لیکن آج چونکہ میں بڑے دنوں کے بعد اپنی فرینڈس کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے گفٹس لینے کے لیے نکلی تھی، شام کا ٹائم تھا، گھر میں کافی پینے کا بالکل ٹائم نہیں ملا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مصروفیت کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ہر چیز بڑے ٹائم پر کرنی پڑتی ہے، اور اب تو چونکہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں تو نمازوں کا ٹائم بھی جو ہے وہ بڑی جلدی ہوتا جا رہا ہے، تو کافی کے بغیر نکلی تھی۔ الحمدللہ 70-80% کام ہو گیا ہے، گفٹس میں نے لے لیے ہیں، ابھی صرف ایک رہتا ہے۔ اگلے مطلب چند دنوں میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہم انوائٹڈ ہیں، اور کسی کے جو ہے وہ پیرنٹس آئے ہوئے ہیں جرمنی، وہ ان سے ملوانا چاہتے ہیں، اور کوئی خود یہاں آیا ہوا ہے برلن، وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ ویک میں ماشاءاللہ سے ہماری ایک بہت ہی پیاری دوست جنہوں نے کچھ عرصے قبل اپنا جو ہے نا وہ گھر لیا تھا، اب ان کو ماشاءاللہ سے وہ شفٹ ہو گئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو ہم آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، سوچ کے تو میں کوئی اور ٹاپک بیٹھی تھی کہ آپ لوگوں سے آج جو ٹاپک میں ڈسکس کروں گی وہ ڈفرینٹ تھا، لیکن اب میں نے سوچا کہ چونکہ تحفے تحائف پر بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ اپنا ٹاپک جو ہے نا وہ اسی کو بنا لیا جائے۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے دین میں جو ہے نا وہ تحفے تحائف کی بہت امپورٹنس ہے، ہدیہ دینے کی بہت اہمیت ہے، اور بلکہ ہمارے تو کہا جاتا ہے کہ آپس میں ہدیہ دیا کرو، یہ تمہارے لیے آپس میں محبتیں بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی اگر ہم کسی کے لیے لے کے جاتے ہیں، کوئی ہمارے لیے لے کر آتے ہیں، تو واقعی میں خوشی کا باعث بنتا ہے، خواہ وہ ایک پھول ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اچھا، اس پہ بھی میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور سمجھانا چاہوں گی، جو کہ میں سچ بتا رہی ہوں کہ جہاں تحفے تحائف جو ہے وہ ہمارے آپسی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، وہیں پہ یہ آپسی کدورتیں اور نفرتیں بھی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیسے؟ ایک منٹ۔ دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں، اور چونکہ ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اس لیے ہمارے ہاں ہر پہلو پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ تو پہلے تو میں اس ٹاپک پر بات کروں گی، اس پہلو پر بات کروں گی کہ جو لوگ اپنے گھر کی بچی کچی چیزیں یا اپنی ناپسندیدہ چیزیں، یا پھر مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے، بلکہ مجھے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا وہ کبھی کبھی آفرز لگتی ہیں کہ بائی ون گیٹ ون فری، اور وہ کسی کو تحفے میں دیا جاتا ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو دیا ہے گفٹ، یہ کون سا والا ہے؟ یہ وہ والا ہے جس کی قیمت ادا کی گئی ہے، یا یہ وہ والا ہے جو فری میں دیا گیا ہے؟ یہاں پر یہ تک ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایسی چیزیں گفٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے گھر میں فالتو پڑا ہوا ہوتا ہے، جو ان کے گھر میں جو ہے نا وہ ان کے استعمال کی چیز نہیں ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ جب آپ کچھ بازار میں لینے جاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ جی ایک چیز آپ خریدیں، دوسری آپ کو فری ملے گی، تو سوچتے ہیں کہ چلو جو فری والی ہے وہ کسی کو گفٹ کر دیں گے۔ دیکھیں، تحفہ تحفہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی کو تحفہ دینے کے لیے آتے ہیں نا تو پھر آپ یہ ضرور سوچا کریں کہ جب ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ اپنے گھر کی کوئی رکھی ہوئی چیز جو ہے نا وہ اپنے پاس، جس کو کوئی تحفہ آیا ہے وہ اچھی خوبصورت چیز ہے اور آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کی ناکارہ چیز کسی کو دینا تحفے میں، یہ انتہائی غلط بات ہے، اور جبکہ سامنے والا آپ کی مالی حیثیت کو بخوبی جانتا ہو۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اپنے اوپر تو جو ہے نا وہ لوگ لاکھوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کو دینے لینے کی بات آتی ہے تو وہاں آ کر ان کی تمام جو ہے نا شاہ خرچیاں وہ جو ہے نا وہ کنجوسی میں بدل جاتی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو دوسرا پہلو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن کو تحفہ دیا گیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے ہی دین میں یہ کہا گیا ہے کہ تحفہ ہدیہ جو ہے نا وہ قبول کر لو، خواہ وہ جو ہے نا وہ نا بکری کا جو ہے پایا کہہ لیں، یا وہ کچھ ایک لفظ ہے اس کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ دیا گیا ہو۔ تو دیکھیں، اگر کوئی آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، قبول کر لیجئے،
افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بڑے اچھے سے اندازہ ہے، چونکہ مجھے انسانوں کی جو جذبات ہیں ان کے رویوں پر بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، تو اس لیے مجھے پوری طریقے سے اندازہ ہے کہ جب کوئی ایسا تحفہ ہاتھ میں آتا ہے تو انسان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، دینے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا دے رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے، اسی طریقے سے لینے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ چلو اگر اس نے یہ تحفہ دے ہی دیا ہے تو اب اس کو قبول بھی خاموشی سے کر لینا چاہیے۔ لیکن بہرحال بات پھر وہی آتی ہے کہ آپ جو تحفہ دے رہے ہیں، کیا آپ وہ چیز اپنے لیے پسند کریں گے؟ اور جو تحفہ لینے والا ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ چلو اس بیچارے کی یہی پسند تھی۔ بہت شکریہ۔